غالب کی مشکل پسندی کے بارے میں کون نہیں جانتا؟ اس حوالے سے ایک روایت بھی موجود ہے۔ کہتے ہیں مرزا غالب کے اشعار اتنے مشکل تھے کہ ان کے اپنے دوست بھی حیران ہوئے۔ اس روایت میں دو حضرات کے نام سر فہرست ہیں، مولانا فضل حق خیر آبادی اور مرزا خان کوتوال۔ کہا جاتا ہے انہوں نے غالب سے کہا، مرزا صاحب، یہ اشعار عام لوگوں کی سمجھ میں نہیں آئیں گے، بہتر ہے دیوان سے مشکل اشعار نکال دیجئے۔ اور غالب مسکرا کر بولے، اتنا کچھ کہہ چکا ہوں، اب تدارک کیا ہو سکتا ہے۔ یہ قصہ آپ نے بھی یقیناً سنا ہوگا، کیونکہ یہ قصہ مولانا محمد حسین آزاد نے آب حیات میں لکھ دیا، اور جب آزاد لکھ دیں تو ہر روایت حقیقت بن ہی جاتی ہے۔ لیکن کیا واقعی یہ بات سچ ہے؟ یہ اس روایت کو ذرا غور سے دیکھتے ہیں۔ میں ہوں انظار حسین اور آپ سن رہے ہیں ادبی ریلز۔ اس روایت پر بات کرنے سے پہلے ہمیں ایک قدم پیچھے آ کر غالب کا آدمی مزاج سمجھنا ہوگا۔ غالب کے نزدیک شاعری نہ تو رسمی مشغلہ ہے، نہ ہی روایت کی اندھی تقلید، یہ ان کے باطن کے ہنگاموں کا اظہار ہے۔ خود غالب کہتے ہیں کہ انہیں شعر کہنے کا شوق اس زمانے میں ہوا جب وہ لہو و لعب اور فسق و فجور میں مبتلا تھے۔ یہ محض شوخی بیان نہیں، یہ اس بات کا اعتراف ہے کہ غالب کی شاعری اندر کے طوفانوں سے پیدا ہوئی۔ اگر ان کا ابتدائی کلام زمانہ وار ہمارے سامنے ہوتا تو بہت صاف دیکھ سکتے کہ ان کا ذہنی ارتقاء کن سمتوں میں انہیں لے کر جا رہا ہے۔ لیکن غالب اس معاملے میں بھی غیر معمولی حساس تھے۔ انہوں نے اپنے بہت سے ابتدائی اشعار خود ضائع کر دیے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہی سمجھ آتی ہے، وہ اپنے سب سے بڑے خود ہی نقاد تھے۔ اب آتے ہیں اصل روایت پر۔ اس زمان میں غلام رسول مہر نواز سروش کے مقدمے میں لکھتے ہیں، غالب کے اردو دیوان کی ترتیب اور انتخاب کے متعلق ایک افسانہ وضع کر لیا گیا، جسے آزاد نے آبۂ حیات میں لکھ کر حقیقت بنا دیا۔ اور پھر وہ سوال اٹھاتے ہیں جو اس پوری کہانی پر کئی ایک سوال پیدا کر دیتا ہے۔ ذرا سوچیے، اگر شعر کی خوبی کا معیار صرف یہ ہو کہ وہ عام آدمی کو سمجھ آئے تو پھر عرفی اور نظیری کہاں جائیں گے، اور حلالی کیوں نہ سب سے بڑا شاعر ٹھہرے؟ اور یہ جملہ، اب اتنا کچھ کہہ چکا ہوں، تدارک کیا ہو سکتا ہے، یہ غالب جیسے خوددار شاعر کبھی کہہ ہی نہیں سکتا۔ اگر غالب کو اپنے اشعار کمزور لگتے تو وہ صاف کہتے، انہیں قلم انداز کر دو۔ کیا کوئی شاعر جو شعر کہے اسے چھاپنا قدرت کا حکم بن جاتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ غالب نے اپنا کلام خود انتخاب کیا، خود چھانٹا، خود کاٹا، خود سنوارا۔ جوانی ہی میں انہوں نے طے کر لیا کہ کون سا شعر ان کے معیار پر پورا اترتا ہے اور کون سا نہیں۔ جب وہ کلکتہ گئے تو وہاں اپنے انتخاب اردو کا کلام گل رانا کے نام سے مرتب کیا۔ یہی انتخاب بعد میں دیوان غالب کی بنیاد بنا۔ اور یاد رکھیے، ہر نئی اشاعت میں کبھی اشعار بڑھتے ہیں، کبھی کم ہوتے ہیں۔ یہ سب کسی دوست کے کہنے سے نہیں، بلکہ غالب کی اپنی نظر ثانی کا نتیجہ تھے۔ دیوان غالب محض اشعار کا مجموعہ نہیں، یہ ایک تخلیقی سفر کی روداد ہے، ایک ایسا متن جو جامد نہیں بلکہ زندہ ہے۔ غالب نے جو محفوظ رکھا وہ شعوری انتخاب تھا، ضائع کیا وہ ان کے کڑے فنی معیار کی کسوٹی۔ جو شعر اس پر پورا اترا وہ حصہ بنا، اور جو کھوٹا نکلا وہ نکال دیا۔ شاید اسی لیے اشعار کم ہیں مگر معنی آفریں۔ جینا معنی کا طلسم اس کو سمجھیے جو الفاظ کے غالب میرے اشعار میں آوے۔ اگر آپ کو یہ ادبی سفر پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے، کیونکہ ادب صرف پڑھا نہیں جاتا، سنا اور جیا بھی جاتا ہے۔